ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہوتے ہیں, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک مقبول اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ہماری ایک نشست ہوتی ہے. یہ جمعرات اور جمعہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہوتی ہے. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی طبیعت ہے آپ کی سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. آج کے اخبار کی جو شاہ سرخی ہے یہ بتاؤں گا. یہ صرف ایک اخبار نہیں ہے, سارے ہی اخبارات میں ہیں. ان کی آج شاہ سرخی یہی ہے کہ بھاشا ڈیم تعمیر کا افتتاح, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ترقی کے لیے مشکل فیصلے ضروری. اور اسی کے ساتھ ساتھ عاصم باجوہ صاحب کا ایک بیان آیا ہوا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم منصوبے سے 16,000 نوکریاں پیدا ہوں گی. اس حوالے سے میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا, مگر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ لوگ جو حکومت مخالف لوگ ہیں یا پتہ نہیں وہ ملک مخالف لوگ بھی ہیں, ان لوگوں نے یہ بات رٹ لگائی ہوئی تھی کہ یہ پیسے تو کھا گئے, یہ تو حکومت پیسے کھا گئی, وہ جج صاحب پیسے کھا گئے, وہ کہا کہ وہ انگلینڈ چلے گئے. اگر سارے پیسے یہ ڈیم والے کھا لیے گئے تھے تو یہ کس کے پیسوں سے افتتاح کیا گیا, اور یہ مطلب کس ارادے سے کیا گیا؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جواب ہوگا تو ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سچی ہوں. الحمدللہ اس بات کا پاکستانیوں کو ادراک ہے کہ ہمیں ڈیم جو ہے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. بے شک. اور جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں اور میں اس میں ہر طرح سے آگے رہوں گا, تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے اسی حسن ظن پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا ہے اور پاکستانیوں کے لیے ہمارا ادارہ سیلانی ویلفیئر جو کام کر رہا ہے, تو ہم پہلے پاکستانی ہیں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اب تک 1,21,00,000 جمع ہوئے ہیں, ہم پہلے پاکستانی ہیں کہ ہم الحمدللہ وہاں پہنچے اسلام آباد, اور میں نے چیف جسٹس کے ہاتھ میں 1,30,00,000 کا چیک پیش کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے امید تھی کہ ہمارے پاس مخلوق کا پیسہ ہے اور دیانت کا پیسہ ہے, تو یہ پیسہ کہیں نہیں جاتا. پھر جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان جنہوں نے حلف لیا وزیر اعظم کا, تو اس کے بعد سب سے پہلا دورہ انہوں نے کراچی کا جو کیا وہ گورنر ہاؤس میں انہوں نے کیا, اور اس میں حنیر اللہ خان صاحب نے اس گورنر ہاؤس میں آنے والوں کے لیے دعوت رکھی کھانے کی. تو ان کا پہلا دورہ پاکستان میں اس ڈیم کے لیے, پہلا دورہ کراچی میں اس ڈیم کے لیے ہوا, اور یہاں انہوں نے سارے تاجروں کو بلایا اور ہم بھی اس میں موجود تھے, اور سبوں نے کسی نے کروڑ روپے, کسی نے 50 لاکھ, کسی نے 2 کروڑ, اس طرح سبوں نے ماشاءاللہ ان کو وعدے کیے. تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی یہ تمنا بڑی عروج پر ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, اور تمام پاکستانی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ سے دعا کریں. 16,000 ملازمتیں نکلیں گی, 16,000 گھر اور چلیں گے, اور یہ کام ہوگا. اس سے بڑھ کر یہ کہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارش کو غیث کہا ہے. غیث پر مددگار ہوگا تو مدد ہوگی نا, مددگار ہوگا تو مدد ہوگی نا. بے شک. تو پانی ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے, ہماری دعا ہے. آمین. اوکے جی, ایک سوال ہے. خرم لودھی صاحب نے ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہونے سے پہلے وقفے میں انہوں نے کال کیا اور انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ کیا بقرعید کی قربانی کرنا واجب ہے یا فرض ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کسی غریب کو اگر یہ پیسے دے دیے جائیں تو کیا یہ واجب جو ہے یہ ادا ہو جاتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بڑے جانور لا کے قربانی کرتے ہیں 7 حصے اس میں اگر ہوتے ہیں, تو کیا سب کا نام لینا اور ان کی اجازت لے کے پھر قربانی ادا کی جا سکتی ہے یا ویسے بھی ہو سکتی ہے؟ 3 سوال ہو گئے نا. پہلا سوال تو ہے کہ قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اور واجب جو ہے ترک نہیں کر سکتے. واجب کا ترک جو ہے نا یہ بار بار اگر کیا جائے, ایک سے زیادہ مرتبہ کیا جائے تو یہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں, واجب کا ترک نہیں کر سکتے. نمبر 2, قربانی جو ہے کس پر واجب ہے, یہ بھی سوال کیا یہ بھی کیا تھا انہوں نے. صاحب نصاب. صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس تقریباً 52.5 تولہ, تقریباً نہیں, پورے 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو. تو آج کل 56,000
اور کچھ روپے کی چاندی آ رہی. پچھلی مرتبہ میں نے جو کہا تھا 40,000 روپے, تو آپ مجھے کل ریٹ پتہ چلے کہ دام جس طرح سونے کے دام بڑھ گئے, چاندی کے دام بڑھ گئے. تو 56,000 روپے جس کے پاس ہوں گے اسے اپنی قربانی کرنا واجب ہوگی, اپنی. 56,000 روپے کی چاندی یا 56,000 سے مالی سے زیادہ کا سونا, یا اتنا کیش, یا کسی صورت میں بھی وہ پیسے اپنی یا تو دکاندار تو مال پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مال بھی اگر دکاندار ہے اس کا مال اگر پڑا اس پہ بھی لازم ہے؟ بالکل. حاجت اصلیہ کو ہٹا, حاجت اصلیہ کہتے ہیں مہینے کے اخراجات کو. اچھا, اس سے اس کو ہٹا کے جو پیسے بچتے ہیں نا, اس اگر 56,000 روپے کا مالک ہے نا وہ ایکسٹرا تنخواہ کے بعد, تو پھر مطلب یعنی کہ وہ قربانی کرے گا, تو قربانی اس پر واجب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا قربانی کا جو ہے متبادل ہو سکتا ہے؟ تو نہیں, قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. یعنی کہ کوئی قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دے, کسی مسکین کو دے دے, نہیں, قربانی تو کرنی پڑے گی. اور غریبوں مسکینوں کی مدد آپ کرو ہی کرو, لیکن قربانی کا متبادل نہیں ہے. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں 80,000 روپے کا بکرا انہوں نے ایک قربانی کا ادا کرنا ہے, وہاں اجتماعی قربانی میں حصہ لے کے ایک قربانی کا ثواب وہ لیا جائے, وہ واجب ادا کیا جائے, اور باقی پیسے کسی کی مدد کر دیے جائیں؟ یہ تو 1,00,000 مدد درست بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہے. اچھا, کیونکہ واجب ادا ہو جانا چاہیے شریعت کی روح سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ حدیث پاک میں کہ عید کے دن اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی روپیہ مقبول ہے خرچ کرنے میں تو قربانی پر ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسرا سوال تھا 7 حصے جو ہوتے ہیں جو نام اور جی اجازت. مثال کے طور پر میں الحمدللہ والد صاحب ہوں, میں گھر کا باپ نہیں ہوں. اب میرے گھر میں 2 بہویں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, اور ایک میری منکوہ ہے, تو ہم 6 افراد ہو گئے نا. ٹھیک ہے, تو گائے تو میں لے کر آیا. صحیح ہے. اب میں نے اپنے من میں سوچ لیا کہ ایک میری بیوی کا, 2 بہوؤں کا, 2 بیٹوں کا, تو 6 حصے ہو گئے, اور سب سے پہلے حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر اس کے بعد 6 حصے ہو گئے. تو یہ من سے کام نہیں چلے گا, بلکہ مجھے کہنا پڑے گا کہ محترمہ میں نے تمہارا حصہ رکھا ہے, بیگم صاحبہ کو, بہو کو کہنا تمہارا حصہ ہے, تمہارا بیٹا, یہ بتانا پڑے گا مجھے. تو یہ کہنا ضروری ہے, یا ان کے علم میں بات ڈالنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ من میں کر لیا, من سے کام نہیں چلے گا, ایسا نہیں ہوگا. نہیں, بتانا پڑے گا. من سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں, وہ جو قربانی. رسول پاک کی کرتے ہیں, پیارے ہمارے ماں باپ کی کرتے ہیں, دادا دادی کی, نانا نانی کرتے ہیں, مرحومین جو. ہاں مرحومین, وہ قربانی نفل ہے. اچھا, رسول پاک کی تو ہر مسلمان کو جس کی طاقت ضرور کرنی چاہیے, کہ آقا نے خود جب ہمارے لیے قربانی کی ہے تو ہم کیوں نہ کریں, سمجھے. تو اس اعتبار سے یہ ساری قربانی نفل ہے. ہمیں سب کو بتانا پڑے گا آپ کی قربانی اس میں ہے. یہ ہمارے یہاں عام طور پر تصور نہیں ہوتا, اور مطلب یعنی کہ خود ہی کر لی جاتی ہے, تو خود ہی کر لینے کے وہ گھر والوں کو گمان تو ہوتا ہے کہ قربانی ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنے قربانی کی محبت گم ہوتے ہیں کہ وہ اجازت لینا نہ لینے کا تصور ہوتا ہی نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اجازت لینی پڑے گی. ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہوں, تو ان 2 بھائیوں کے بیچ میں بھی جو تقسیم ہے گوشت کی, وہ اس مطلب ہاں, اگر دونوں نے پیسے ملا لیے نا, تو دونوں نے پیسے ملا لیے نا کہ بھائی مطلب کہ 3 حصے میرے, 4 حصے آپ کے, یا 3.5 حصے نہیں, 3.5 حصے نہیں بنیں گے, 3.5 میں 3 اور 4 ہوں گے. ہاں, 3 اور 4 بنیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ 3.5 حصے آپ کو. تو مطلب کہنے کا ہے کہ ہاں, وہ وقت وہ وکیل کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں تم کو 50,000 دیتا ہوں, تم 70,000 لگا لو, سمجھے, اور یہ قربانی کا جو میں تمہیں وکیل بنا دیتا ہوں, اور اس میں 3 حصے میرے ہوں گے, 4 حصے آپ کے ہوں گے. یعنی یہ کوئی مطلب آدھا نہیں چلے گا, پورا ہوگا. گوشت کی تقسیم جو ہے بھائیوں کے بیچ میں بھی وہ پوری منصفانہ طور پہ کی جائے گی, یا ایک گھر میں یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ منصفانہ طور پہ کی جائے گی. اگر جیسے میرے بھائی سلیم بھائی, بڑے بھائی, ٹھیک ہے, تو ہم دونوں بھائیوں نے قربانی کی, تو میں کہہ دوں, ہم پہلے سب بھائی ماشاءاللہ, جب ہمارے بہو بیٹیاں نہیں تھی نا, مطلب اب تو 700 سب بن گئے ماشاءاللہ, تو ہم لوگ باقاعدہ کہتے تھے کہ بھائی میں نے گوشت آپ کو وکیل بنا دیا. اچھا, تو یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہے گا میں نے آپ کو گوشت کا وکیل بنا دیا, ورنہ تو پورا حساب لینا پڑے گا. 3 حصے کے بنیں گے, اگر 100 کلو ہے تو ہاں, تو وکیل کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وکیل کی ذمہ داری تو بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ گناہ نہیں ہوگا اس کا. صحیح, کیونکہ اس نے اب یہ طے کر دیا نا, میں نے آزاد کر دیا بھائی مجھے میرے 3 حصے, آپ کو جتنا گوشت دینا ہے دے دے. لیکن قربانی اصل میں اٹکل پچو سے نہیں ہوتی, باقاعدہ ہر چیز میں شرعی مسائل ہیں اس میں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس عید بنا لی, نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. صحیح ہے جی, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہولڈ پہ بھی تھے, ابھی بات کر رہے تھے جب ہم, مگر ابھی دوبارہ سے ہم کال شامل کریں گے دوران وقفہ. وہ سوال وقفے کے بعد آ کے شیئر کیے جائیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ابھی بات ہوگی، اور دوران وقفہ ہمیں کچھ سوالات بھی آئے جو روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہیں، تو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ہمیں پروین صاحبہ کی کراچی سے کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیٹی کے رشتے کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ بندش ہے، تو آپ نے جو ہے وہ یا نصیب غالباً پڑھنے کے لیے یا لطیف پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک رشتہ آیا ہے، اور وہ رشتے کے بارے میں انہوں نے اپنی بیٹی کا اور وہ جو رشتہ آیا ہے ان کے نام آپ کو بتائے تھے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا یہاں پہ اشارہ مل رہا ہے، یہ مناسب ہے، یہاں پہ رشتہ کر دینا چاہیے؟ جی بہن، استخارے کا جواب تو یہ ہے کہ اجازت ہے، باقی آپ سوری چھان پٹک کر لیں، اور چونکہ آپ نے کراچی سے کال کی، آپ خود بھی اگر استخارہ کرنا چاہیں تو 6 رکعت والا استخارہ بھی کر سکتی ہیں، وہ ہم سے طریقہ منگا لیں۔ میں نے پچھلے ہفتے میں یہ طریقہ بتایا تھا، جی ہاں، اور ہمارے اب ہر خط میں بھی ہم اس کو لازم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک بتا اگر ہمیں خط کوئی لکھے نا تو اس کے جواب میں طریقہ موجود مل جائے تو ہمیشہ پھر اس کو فائدہ ہوتا رہے، ہمیں دوبارہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو بہن اجازت ہے، آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، جمعرات کا دن ہے، حدیث پاک میں جمعرات حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن میں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عطا فرمائی تھی، تو یہ رشتے ملنے کا دن بھی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، رشتے ہونے کا دن بھی ہے۔ صحیح۔ ان کے بعد ہمیں حمیرہ صاحبہ کی کال آئی کراچی سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر کی چھت کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ انہیں کوئی مشکل رکاوٹ ہے، کوئی چھت نہیں ڈال پا رہی گھر کی، کوئی اس طرح کا سوال تھا ان کا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ یا مالکو یا مالکو یا مالک یہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے ابھی یہ سوال کیا، وہ یہ کہ یا مالکو یا مالکو یا مالک جو ہے یہ ایک دانہ کنسیڈر ہوگا، یا یہ یا مالکو یا مالکو یا مالک پہ 3 دانے گزر چکے ہوں گے، اس بارے میں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ سورہ مزمل کا بتا دیں کہ کیا کاروبار کے لیے وہ پڑھنا اچھا ہے؟ دیکھیں، ہم جو پڑھتے روانی میں تو پیش سے پڑھتے ہیں، یا مالکو یا مالکو یا مالک، رکتے وقت تو 3 ہی کہلائیں گے، یا مالکو یا مالکو یا مالک 3 کہلائیں گے، یہ ایک نہیں کہلائے گا۔ تو یہ مسلسل یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو جب رکیں گے تو یا مالک پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، 3 کہلائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ رکیں گے تو وقف ہوگا، ورنہ روانی پڑھیں گے تو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، جس پر پیش ہو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ بیٹا 3 ہی کہلائیں گے۔ سورہ مزمل روزگار کے لیے بہت مؤثر ترین صورت ہے، ٹھیک ہے، بے انتہا۔ تو کیسے پڑھنا چاہیے اسے سورہ مزمل کو؟ اگر بس میں ہو تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 2 رکوع کی تو صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روزگار کے لیے، روزی کے لیے بہترین ذریعہ ہے سورہ مزمل، اس کو الحمدللہ اس کی کئی فضیلتیں بیان کی گئیں، اس میں روزگار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور سورہ مزمل ایک ایسی صورت ہے جس کا خود وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں میرے آقا کی بڑی اللہ نے تعریف بیان کی، بہت تعریف بیان کی۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی صبا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں صبا بول رہی تھی۔ سنا؟ صبا کراچی سے؟ جی جی صبا جی، کیا کہیں گی؟ حضرت صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، آپ سے یہ کہنا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو گئے مجھے الرجی کے، پورے جسم میں موٹے موٹے الرجی ہوتے ہیں، اتنی بےچینی، دوائی بھی لیتی ہوں، وقتی آرام آتا ہے، پھر وہی پریشان۔ حافظ میرے لیے دعا کی، مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتائیے حضرت صاحب۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے آپ کا سوال لے لیا، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے دعا بھی، اور میری چھوٹی بہن فوزیہ، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے صبا اور فوزیہ، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کیا۔ اوکے، اچھا، تو عوام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ نہیں، ابھی آپ ایک سوال آیا تھا نا نصاب کے بارے میں۔ ہاں،
دوران وقفہ ایک کال آئی تھی، ایک صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے جو ابھی 56,000 روپے نصاب کا بتایا ہے وہ اتنے نہیں بنتے، وہ کچھ قیمت الگ بنتی ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کچھ 57,000 کے قریب بنتے. ہاں 56,600 کچھ کل تک کا ریٹ تھا، تو 57,000 اچھی بات ہے، 57,000 کرنے. مطلب میرا خیال ہے کہ اپنے جیولر سے جس پہ آپ کو یقین ہے اس سے جا کے ریٹ لے لیں گے. نہیں کل اصل میں مجھے کل ریٹس ملے تھے. اچھا ملے تھے. اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ 56,600 کچھ تھے. اچھا صحیح ہے. تو انہوں نے راؤنڈ فگر بتا دیا، اچھی بات ہے. اب 600 کا حساب کیسے کریں گے اب؟ 57,000. تو جی بہت شکریہ، آپ نے تصحیح فرمائی. اور واقعی ہم انسان ہیں، اور کوئی بھی بات کر رہے ہوں ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو بالکل آپ ہمیں بتائیں. اور ویسے بھی ہم تو سیلانی میں الحمدللہ ظہر عصر مغرب عشاء میں ہوتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہم سے اگر بھول ہو جاتی ہے تو آپ ہماری بھی اصلاح کریں. اور انسان تو بھول کرتا ہی ہے، ہر انسان و مرکب الخطا، انسان تو خطا کا مرکب ہے. صحیح. اچھا پھر فیس بک پہ بھی ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کا ہم ویسے جواب دے چکے ہیں، آپ پھر دیکھ لیں. ان کے کیا مرحومین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے نزدیک اس کے لیے ایصال ثواب کرنا دنیا اور معافیہ، یعنی دنیا مانے دنیا اور اب معافیہ مانے جو کچھ میں، اگر اس کو سب کچھ دے دیا جائے نا تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی کسی گھر والے نے اس کے لیے کل پڑھ کے ثواب پہنچایا. تو یہ قربانی کر کے ثواب پہنچانا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. ان کو بہت خوشی ہوگی وہ، کیونکہ ہر جمعرات ہر جمعرات کو ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. جیسے میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو میرے ماں باپ کے پاس میرے اعمال پیش ہوں گے کہ تمہارا بشیر کیا کر رہا ہے، یہ پیش ہوتے ہیں ہر ماں باپ کے سامنے. تو اگر میرے اعمال بدترین ہیں تو میرے ماں باپ غمگین ہو جائیں گے، اور اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو میرے ماں باپ کی دل میں خوشی ہوگی. تو ہمیں مرنے کے بعد ہی اپنے ماں باپ نہیں ستانا چاہیے. تو ایسی اولاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو بڑی ظالم ہوگی اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کو ستا رہی. دنیا میں تو ستا رہی تھی، مرنے کے بعد ستا رہی ہے. جو ان مرنے کے بعد بھی ان کے لیے جو ہے نا ان کے نام سے نیک عمل کر رہے ہیں، جو قربانی ادا کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، پانی کا ایک نلکا لگا رہے ہیں، ایک ٹرسٹ کھول رہے ہیں، ایسی ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی عظیم، بڑی میں نے کہا نا، آقا فرماتے ہیں کہ مرنے والا کل غریق کہتے ڈوبنے والے کو. جب انسان مر جاتا ہے نا تو جس طرح کوئی آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو کوئی زبان بولنے نہیں آتی، ایک زبان بولتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور کچھ نہیں بول سکتا نا. تو اس طرح مرنے والا بھی جیسے مرتا ہے نا تو وہ کل غریق، حضور فرماتے ہیں جیسے ڈوبنے والا، وہ کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اب ان کو مرنے والے کو بچا تو نہیں سکتے. بچانے کا طریقہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کریں، مالی ایصال ثواب، نفل پڑھ کے، کل پڑھ کے، مسجد بنا کے، مدرسہ بنا کر، پانی کا، سڑکیں، مسافر خانہ، درخت لگا کر، یہ قربانی کر کے. تو یہ ثواب کا صلہ ہونا چاہیے. الحمدللہ میرے والد صاحب کو انتقال 95 میں کا انتقال ہوا ہے. میں وہ خوش نصیب بیٹا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قسم بھی دے دے نا تو میں قسم بھی کھا سکوں گا. 95 سے آج 25 سال ہو گئے نا پورے. اس 25 سال میں ایک سنگل دن بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا 25 سال میں ایک دن بھی کہ اس بیٹے کی طرف سے باپ کو ثواب نہیں پہنچا. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. ایک کالر ہمارے ساتھ بتانے کا مقصد اس لیے کہ لوگوں کو کرنا یہ کام چاہیے. جی ہاں بالکل کرنا چاہیے. اور یہ مطلب اچھی اولاد کا ہونا یہ بھی بہت بڑے ایک مطلب اعزاز کی بات ہے. ورنہ ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ والدین نے اتنی دولت کمائی ہے، حرام حلال پتہ نہیں اس کی تفریق دیکھے بغیر، اور اولاد کے پاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ سارا میرا خیال ان کے اوپر ایک بوجھ اور وزن بن کے ہی. ہاں ایک وقفہ ہے جی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو سر دوران وقفہ جو کالز آئی ہیں وہاں شروع کرتے ہیں. شاہین صاحبہ نے ہمیں کال کیا. نہیں صبا صاحبہ کی سب سے پہلے کال صبا صاحبہ کی تھی. انہوں نے کہا کہ 7-8 مہینے ہو گئے ان کے جسم میں الرجی ہے اور مجھے کچھ بتائیے، کافی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے خافض، خا الف فا ضاد.
یا خافدو یا خافدو یا خافدو، یہ ورد 111 مرتبہ کر کے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر ہاتھوں کو پھیریں۔ الرجی کے لیے ہم ایک بوٹی دیتے ہیں، ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام پنیر بوٹی۔ تو یہ صبا صاحبہ کراچی سے ہی بات کر رہی تھی نا، تو اگر یہ ہم سے منگوا لیں سیلانی سے تو ہم جڑی بوٹی دے دیں گے، تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ان کی الرجی، یہ تو معمولی بڑی سے بڑی الرجی ختم ہو جاتی ہے اس سے نا۔ اور اس کو اطباء کہتے ہیں تخم حیات، اس جڑی بوٹی کو۔ یہ جو جڑی بوٹی ہے بہت کڑوی ہوتی ہے، بہت کڑوی ہوتی ہے، لیکن بہرحال پینی پڑتی، تو اس کا پانی بنانا پڑتا ہے۔ تو وہ بہن آپ منگا لیجئے گا، باقی آپ نے دعا کا کہا ہے تو ہم دعا کر دیتے ہیں، اور آپ جب کسی کو بھیجیں گے تو آپ یہ اپنا مرضی بتا دیجیے، تو ہم آپ کے مرض کے لیے بھی انشاءاللہ وہ 14 آیتیں قرآن پاک میں گھول کر، قرآن پاک کی آیتیں گھول کر پانی میں ڈال کے دیں گے، پھر اس کو پانی کو استعمال کیجیے گا۔ اور یا خافدو یا خافدو یا خافد، خافد کے معنی نیچا دکھانے والی ذات۔ خافد یہ زواد کے ساتھ ہے؟ دعات، ہاں دعات، ہاں ٹھیک ہے، اس کو حافظ بھی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں ہم تو عربی ہے نا، اس کو ہم زواد بھی پڑھیں گے نا۔ اچھا، یا خافدو کہیں گے، خافدو دعات پڑھیں گے۔ اچھا وہ زوالین میں جو آتا ہے یہ دوالین، ضالین کا ہاں 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 ٹھیک ہو گیا۔ صبا صاحبہ کے بعد ہمیں کال آئی شاہین صاحبہ کی اسلام آباد سے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کے سلسلے میں اجتماعی قربانی کی یہ ہو گیا، ہاں انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ قربانی کے سلسلے میں وہ اجتماعی قربانی کریں تو وہ ان علاقوں میں پہنچائیں جہاں پہ واقعی مستحقین ہیں، تو یہ کیسا ہے اور وہ کس طرح ممکن ہو سکے؟ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کیا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے ایک قربانی کیا کرتے تھے، تو کیا ہم اپنے سارے رشتہ دار مرحومین کے لیے ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمارے ادارے کی طرف سے جو پمفلیٹ آویزہ ہیں اس پہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ سال بھر جو لوگ گوشت سے محروم رہتے ہیں ان تک گوشت پہنچانے کے لیے آپ ہمارے مددگار بن جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اسلام آباد میں پنڈی میں جو ہمارا سیلانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے، بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے، بہت بڑا سلسلہ، تو وہاں آپ جو جمع کرائیں گے پیسے نا قربانی کے، 10,000 روپے گائے کا حصہ ہے اور 16,000 بکرے کا۔ تو یہ اگر آپ کہیں گے میں گوشت نہیں لوں، جیسے انہوں نے کہا میں گوشت نہیں لینا چاہتی، تو گوشت لینے والے کو 10 کلو گوشت دیا جاتا ہے، جبکہ نکلتا 100 کلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 30 کلو ہم اسی بستیوں پہنچاتے ہیں جیسے کورونا میں ہم نے ایسے مقامات پہنچائے۔ تو آپ بے فکر ہیں کہ سیلانی ویلفیئر کا جو مشن ہے قربانی کرنے کا، اس میں غریب کو سب سے پہلے جو ہے نا ترجیح دی گئی ہے کہ غریب کو فائدہ پہنچے۔ تو آپ ہمارے جب قربانی کروائیں گی تو انشاءاللہ آپ کا گوشت ایسے لوگوں کو پہنچے گا کہ ہمارے پاس سمجھو 80%، سمجھو 60% ایسے لوگ ہیں جو گوشت لینے آتے ہی نہیں ہیں۔ مگر وہ رشتہ داروں کے حصے کا کیا بنتا ہے ان سے؟ نہیں دیکھیں، ایک آدمی خود بھی قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ خود بھی پھر بھی اسے بھی لے لیتا ہے، تاکہ مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ غریبوں تک گوشت پہنچ جائے۔ تو جو لوگ گوشت ہمارے پر لینے نہیں آتے ہیں نا، تو وہ سارا کا سارا گوشت غریبوں تک ہی جاتا ہے، باقی پھر ہمارے پر لوگ گوشت دے بھی جاتے ہیں، اپنی قربانی گوشت بھی دے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح بہن ہمارے پاس اگر آپ سیلانی ویلفیئر کے کسی بھی مطلب یعنی کہ آؤٹ لیٹ پر چلے جائیں، تو پنڈی میں بھی اور مطلب کہ اسلام آباد میں بھی، تو ہمارا گیگا مال پر بھی ہمارا جو ہے مطلب آؤٹ لیٹ موجود ہے، اور سیٹلائٹ پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا گوشت غریبوں تک پہنچے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا نفل قربانی ایک آدمی کی طرف ایک قربانی جو ہے نا 1,000 کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اچھا، کی جا سکتی ہے۔ وہاں ماموں، نانا، چچا، کاکا سب کے کر سکتے ہیں، ایک قربانی سے آپ سب کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر دیکھیں، ابھی آپ بتا رہے تھے وہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اور یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ٹیلی ویژن کے اس پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ایک حصے میں، وہ بکرا ہے یا گائے میں یا اونٹ کی قربانی میں سے ایک حصہ جو آیا، اس کے بھی 3 حصے ہونے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ انہوں نے اپنے استعمال میں رکھنا ہوتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے مستحقین کا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر فرض کریں کہ وہ مطلب قربانی کی، انہوں نے اپنا حصہ بھی نہیں لیا، تو کیا وہ پورے کا پورا جو گوشت جو ہے مستحقین تک پہنچا دیا جائے، تو رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے وہ کیسے ادا ہوگا؟ دیکھیں، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں قربانی کرواتے اور ہم سے گوشت نہیں لے جاتے، ایسے لوگوں کی تعداد ہے، لیکن وہ خود اپنے قربانی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو حصہ لینے آتے ہیں نا، جیسے ہم 10 کلو گوشت دیتے ہیں، تو وہ اب صرف رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ غریبوں کا حصہ تو نکل گیا نا اس میں سے۔ صحیح ہے۔ یعنی اس کا حصہ بنتا تھا 14 کلو، ٹھیک ہے، اور اس کو ملا 10 کلو۔ ہاں،
تو اس کا 4 کلو گوشت تو غریبوں میں چلا گیا. اب وہ جو 10 کلو ملا ہے اس میں 5 کلو اپنے گھر پہ رکھ لیں, 5 کلو اپنے خاندان میں بانٹ دیں. صحیح, ٹھیک ہے, اس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے اس کی. اور یہ مستحب عمل ہے, یہ واجب فرض نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں اتنے افراد ہیں کہ کوئی مطلب یعنی کہ کسی کو ایک بوٹی نہیں دے سکتا, اگر اس کی مجبوری ہے تو بھی اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. شرط یہ قربانی ثواب کے لیے کی جائے. اگر کسی نے قربانی اس لیے کی کہ بقرہ عید ہے, گوشت چاہیے ہوگا, قربانی کر لیں, تو اس کی قربانی ادا ہی نہیں ہوگی. یعنی کوئی یہ سوچ کے کرتا ہے قربانی کہ بقرہ عید ہے, گوشت چاہیے, قربانی کرنی پڑے گی, تو اس نیت سے قربانی کرے گا تو قربانی ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو مقصد ہوگا سنت ابراہیمی, واجب اور ثواب, ریاکاری بھی نہیں کہ یہ واجب ادا کر رہا ہوں. کیونکہ اب جب ہم قربانی کرتے ہیں ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, تو کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اس کے معنی ہے کہ میری مولا, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب تیرے لیے. تو اس وقت یہ نیت ضروری ہے. ہر سال ہم الحمدللہ, میں لازمی طور پر گھر والوں کہتا ہوں سب ثواب کی نیت کر لو, ثواب کی نیت. کوئی گوشت کی نیت سے قربانی نہ کرے. گوشت تو ملے گا نا, تو ضمناً ہے. یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, ورنہ پہلے کو لوگ قربانی کرتے تھے تو قربانی جو ہے وہ مطلب یعنی کہ کھا نہیں سکتے تھے لوگ پہلے, یعنی اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے, کرنے والا کھا نہیں سکتا تھا. ہاں, یہ تو ہم پر احسان اعظم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا موقع دیا, اور قربانی کا پورا گوشت بھی کھا جائیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. بس فریجیں بھرنے سے تھوڑا سا اجتناب کرنا پڑے گا ہمیں, کہ جو مہینوں تک جو ہے نا وہ فریج بھری رہتی ہے, اور خواتین کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں گوشت نکال کے. صحیح بات. نہیں جی, ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے, اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو 2 سوالات باقی ہیں. عبدالجبار صاحب نے لاہور سے کال کیا, نگہت صاحبہ نے ہمیں رحیم یار خان سے کال کیا. ان دونوں کے سوالات کے ساتھ جو دوران وقفہ ہمیں سوالات آئیں گے وہ بھی ہم شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ چکی ہے. 3 سوالات ہیں, جلدی جلدی سے ہم کوشش کریں گے کہ سوالات کے جواب آپ تک پہنچائیں. عبدالجبار صاحب نے لاہور سے کال کیا اپنے بیٹے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا BA میں 6واں سال ہے, تو کیا یہ تعلیم مکمل کر پائیں گے, اور یہ بتائیں کہ ان کی شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی, استخارہ کر کے بھی بتائیں. دیکھیں, آپ استخارہ کا جواب یہی ہے کہ آپ اس کو اب تعلیم کے بجائے کسی جگہ ملازمت کروا دیں یا کوئی کام کروا دیں, یہی بہتر ہے, کہ مطلب اس میں ہی بہتری ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اپنوں میں غیر, تو یہ آپ کے دستے قدرت میں اللہ نے دے دیا ہے. حدیث پاک میں کہ مسلمان جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے ویسا اللہ کو پاتا ہے. تو آپ گمان کر لیں کہ یا اللہ میرے بچے کی شادی میرے خاندان میں ہو جائے, تو ویسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو لیکن اس کا استخارہ نہیں ہوتا, یہ استخارہ اس کا ہوتا نہیں چاہیے. بس یہ کہ اس میں اللہ پر بھروسہ کر لیں. آپ چاہیں گے میری بیٹی کی شادی غیر میں ہو جائے تو غیر میں ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن یہ نہ استخارہ ہوتا ہے نہ استخارہ کروانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دے دیا کہ مجھ سے اچھا گمان کرو, میں وہ کر دوں گا. مگر ہماری دعا ہے کہ جہاں بھی ہو وہ آپ کے بچے کے حق میں بہتر ہو. اچھا جی, نگہت صاحبہ نے رحیم یار خان سے کال کیا. انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں, میں عبادت کرتی ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ اور سکون بھی نہیں ہوتا, تو اس بارے میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو شخص میرا ذکر کرتا ہے, خبردار جو میرا ذکر کرتا ہے, میں اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہوں. تو آپ نے 2 باتیں کہیں, اس کے بعد بھی ایک بات آپ بھول گئے, انہوں نے کہا روزگار کے لیے بھی. جی ہاں. تو امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے احسن الویا جو کتاب, اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الاعظم میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم. تو اسم اعظم اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے نا, تو اس کی ایک خواہش ہو یا 10 ہو یا 100 سب پوری ہو جاتی ہیں. تو آپ ثواب کی نیت سے, دل کی بے چینی کی سے, چھٹکارے کی نیت سے, روزگار کی نیت سے, اور جو بھی تمنا ان کی تمام کی نیت سے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہو نہ ہو, پڑھتی رہا کریں یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم. دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ کو سکون ملے گا, اور راستے ہر طرح سے کھل جائیں گے. بس آپ یہ نیت کر لیں کہ مولا میں ثواب کے لیے پڑھ رہی ہوں,
اور میری یہ تمام تمنائیں تو اپنی رحمت سے پوری فرما دے. اور میں تیرا اسم اعظم پڑھ رہی ہوں, اسم اعظم پڑھ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ اسم پڑھ لیا جو سب سے بڑا اسم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی افاقہ بھی ہوگا, اور آپ انشاءاللہ روزی کے معاملات میں بھی بڑی آسانی سے نکل آئیں گی. اچھا, ابھی مختصراً ہمیں جواب دینا ہے. نسیم صاحب کا کال آئی کراچی سے, انہوں نے اپنے بیٹے یحییٰ کے بارے میں پوچھا استخارہ کے لیے کہ جاب کے لیے استخارہ کر کے بتائیں جاب کیوں نہیں لگتی. نہیں نسیم بہن, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج جمعرات کی رات ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعرات کی رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجیں. عشاء کی نماز ہمارے یہاں 9 بجے ہے. نماز عشاء کے بعد ہم دعا کرواتے ہیں, کئی برسوں سے کام کرتے ہیں. تو آپ تو ایک تو خود بھی آ سکتی ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. سیلانی مسجد بہادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر واقع ہے, وہاں الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد برس سے ہم لوگ دعا کرواتے ہیں. عورتیں مرد آتے ہیں اور دعا میں شرکت کرتے ہیں. ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کام کر لیجیے گا. بقیہ کیونکہ حدیث پاک میں کہ سرکار فرماتے شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. بقیہ لوگ ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے دعا میں شرکت کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد, اب اذان فجر ہوتی ہے 4:24 پر, اس کے بعد اذان کے فوراً بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. صبا صاحبہ اور فوزیہ صاحبہ کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے اور بہت مختصر سا وقت ہے. دوستو یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. جن لوگوں کے آج سوالات شامل نہیں کر پائے وہ کل 10 سے 11 کے درمیان اسی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. بشیر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ پھر موجود ہوں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے والدین کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. کرونا وائرس سے, کینسر سے, بڑے بڑے مرضوں سے ہم پیارے آقا کی پوری امت کو بچا لے. ہماری صبا بہن, ہماری فوزیہ بہن, ہمارے عرفان پولانی صاحب اور جتنے بھی لوگ دنیا بھر میں جہاں بھی تکلیف میں ہیں, ڈائلسس میں ہیں, سب کی مشکلوں کو حل فرما دے. روزی کے مسائل بھی اپنی رحمت سے سب کے حل فرما دے. کرونا وائرس کی وجہ سے جو بے تحاشا لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ادارے بند ہو گئے ہیں, یا اللہ پھر سے بحال کر دے. ہمارا بادشاہ ڈیم جو کام شروع ہوا, یا اللہ سے ہماری زندگیوں میں پائے تکمیل تک پہنچا اور ہمیں پانی کی قلت سے آزادی عطا فرما. اس پاکستان کو صبح قیامت تک قائم رکھ. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اور دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دینے کی ہماری پاک فوج کو طاقت عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.